أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن أنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان محترم، آج کی اس مبارک درس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک کل 6 آیتوں کی تقریباً تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ کس طریقے سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور گناہ کے جال میں کس طریقے سے ان کو پھنسانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہ یہ کہ زلیخا کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس گھر سے جس کے دروازے چاروں طرف سے بند ہو گئے تھے، اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے خاطر بظاہر بچنے کا راستہ نہیں تھا، پھر بھی باہر کی طرف بھاگنے لگے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دروازے پر عزیز مصر سے ملاقات ہوئی۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہیں۔ اب ان آیات میں اس کے بعد کا واقعہ مذکور ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ، اور شہر میں چند عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہکاتی ہے، عشق میں دیوانی ہو گئی ہے، ہم تو اسے کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں۔
جب اس عورت نے اپنے ہم جنسوں کی اس برائی کو سنا تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے واسطے مسندیں لگا دی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی اور بولی کہ یوسف ذرا ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جب ان لوگوں نے یوسف کو دیکھا تو اس پر حیران رہ گئی اور اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور کہنے لگی حاشا للہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ وہ بولی یہی وہ شخص ہے جس کے باب میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر آئندہ وہ نہ کیا جو میں اس سے کہہ رہی ہوں تو ضرور قید میں ڈالا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی فی الحال پیش کیا ہے۔ آپ ترجمہ سے ہی واقعے کا اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا۔ بہرحال عزیز مصر کے ڈر سے، عزیز مصر جو تھا، جب اس نے اپنی بیوی کی اس بد کرداری اور بد چلنی کو دیکھا تو اگرچہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بات عام نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو، لیکن یوسف جیسے پاک دامن کے خلاف زلیخا کی جو سازش تھی وہ چھپنے والی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ شہر میں اس بات کا چرچا ہونے لگا، اور مصر کی جو اہم شخصیتوں کی بیویاں تھیں انہوں نے آپس میں زلیخا کے تعلق سے بات چیت کرنا شروع کیا، اور پورے شہر میں یہ بات عام ہونے لگی، اور جو بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں انہوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی کیسی بیوقوف اور بدچلن عورت ہے کہ اس نے اپنے ایک غلام سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گئی۔ یہ کیسی عورت ہے، ایک غلام سے اس طرح کا معاملہ کرتی ہے۔ قرآن نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، شغف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، شغفها حبا۔ شغاف کہتے ہیں عربی زبان میں جو دل کے اوپر باریک سی جھلی ہوتی ہے، دل کے اوپر باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس کو شغاف کہتے ہیں۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل پر چھا گئی تھی، جس طریقے سے دل پر وہ باریک سی جھلی چھائی رہتی ہے، لپٹی رہتی ہے چاروں طرف سے، ایسی ہی یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل پر چھا گئی تھی۔ یوسف کی محبت میں نہ اس کو اپنے شوہر کی عزت کا خیال رہا، نہ خود اپنے ہوش اور عقل کا اس کو خیال رہا۔ الغرض زلیخا نے جب یہ دیکھا کہ مصر کی بڑی گھرانے کی عورتیں اور مصر کی شہزادیاں اور بیگمات اس کے خلاف تبصرہ کر رہی ہیں، تو اس نے ان کو جواب دینے کی کوشش کی، اور اس نے ایک بڑی زبردست تیاری کی، اور ان کو زبانی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا بلکہ عملی جواب دینے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ زلیخا کوئی عام عورت نہیں تھی، بڑی چالاک اور ہوشیار قسم کی عورت تھی۔ وہ چاہتی تو ساری عورتوں کو زبانی طور پر سمجھا سکتی تھی، یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی اور ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کر سکتی تھی کہ یوسف اس قدر حسین ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اس لیے میں اس پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، یہ ساری باتیں زبانی طور پر وہ کہہ سکتی تھی، لیکن اس نے اس کے لیے
کوئی اجتماع نہیں بلایا، کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ اس نے ایک خاموشی کے انداز میں عملاً اس کا جواب دینے کی اس بات کی جواب دینے کی کوشش کی، اور اس نے یہ کیا کہ شہر کی جتنی بیگمات تھیں اور بڑے گھرانوں کی عورتیں تھیں، سب کی اس نے دعوت کی، کھانے پینے کا شاندار دسترخوان سجایا، اور مصری تہذیب اور کلچر کے مطابق کھانے کی اس محفل میں، اس مجمع میں مسند بھی لگوا دیا، تاکہ جو شہزادیاں اور بیگمات آئیں وہ ٹیک لگا کر تکیے پر آرام اور سکون کے ساتھ کھا سکیں۔ اور دسترخوان پر اس نے ایسے پھل بھی رکھوا دیے جس کو چھری سے کاٹ کر کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ان تمام غیبت کرنے والی اور اپنے خلاف تبصرہ کرنے والی عورتوں کو اس نے اس دسترخوان پر بلایا، بیٹھایا، اور سب کے ہاتھ میں چھری بھی تھما دی۔ زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے حسن اور ان کی خوبصورتی پر کتنا یقین تھا کہ اس نے پہلے ہی یہ سوچ لیا کہ حضرت یوسف کے جمال کو دیکھ کر یہ عورتیں ضرور بے قابو ہو جائیں گی، اس کو اتنا یقین تھا۔ اس لیے اس نے زبانی طور پر کوئی جواب ان عورتوں کو نہیں دیا، بلکہ اس نے ایک حکمت کے تحت دعوت کی، اور وہ خود یوسف علیہ السلام کے بے مثال حسن کا ان عورتوں کو مشاہدہ کرانا چاہتی تھی کہ حسن یوسف کے ایک جھلک کو دیکھتے ہی جب یہ عورتیں بے قابو ہو گئیں تو پھر میرا کیا حال ہوگا، اس نے یہ سوچا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا، اور دسترخوان پر جب یہ ساری عورتیں بیٹھ گئی اور سبوں نے چاقو اپنے ہاتھ میں لے کر کے پھل کو کاٹنا شروع کیا، تو اسی بیچ زلیخا نے حضرت یوسف کو آواز دیا اور کہا کہ یوسف ذرا باہر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اپنے کمرے سے نکلے اور ان عورتوں کی محفل میں نگاہ کو نیچی رکھتے ہوئے آئے۔ ان کے چہرے پر حسن و جمال کا نور چمک رہا تھا، اور نبوت کی وہ تازگی اور روشنی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، اور انہوں نے اس کو بھی نوٹ کیا کہ یہ جوان ہماری طرف نہیں دیکھ رہا ہے، تو ان کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ ایک دم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال دلربا اور جلال ہوش ربا نے ایسا انہیں مدہوش کر دیا کہ ان کو اپنی انگلیوں کے خون آلود ہونے کا بھی قطعاً احساس باقی نہیں رہا۔ وہ فوراً پکار اٹھی کہ واہ رے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ معزز فرشتہ ہے۔ ان عورتوں نے فوراً کہہ دیا حاشا للہ ما هذا بشرا، واہ رے اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ما هذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو یقیناً کوئی معزز اور قابل احترام فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، اب جب زلیخا نے اس منظر کو دیکھا کہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن
اور ان کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو اب زلیخا کو موقع ملا اور اس نے کہا کہ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم سب مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، لَمْتُنَّنِي فِيهِ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی تم سب، یہی وہ آدمی ہے، بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور جب اس نے نہایت ہی بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنے حقیقت سے ان عورتوں کو آگاہ کیا تو پھر اسی پر وہ خاموش نہیں رہی بلکہ وہ دھمکی بھی دینے لگی اور نہایت ہی حاکمانہ انداز میں وہ یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگی اور کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، کہ سن لو اگر آئندہ اس نے میری بات نہیں مانی، میرے حکم پر عمل نہیں کیا تو اس کو ضرور قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، آپ اس جملے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کا معاشرہ کس قدر بے حیائیوں میں ملوث تھا کہ ایک عورت نہایت ہی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور بھرے مجمع میں اسے کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہ پھر دوبارہ یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دے رہی ہے، نہ صرف یہ کہ دعوت اور گزارش کرتی ہے بلکہ اپنا روب بھی جماتی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آئندہ اس نے میری خواہش پوری نہیں کی اور میری باتوں سے انکار کیا تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی اور اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو ذلیل اور رسوا بھی کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے سامنے دونوں راستے تھے، ایک اللہ کا حقیقی ایمان والا راستہ اور ایک دنیا کی خواہشات والا راستہ، دونوں راستے سامنے تھے اور دنیا کی خواہشات کی طرف زبردستی ان کو ڈھکیلا جا رہا ہے اور انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید ہو جانا، دنیا کی مشقت کو برداشت کر لینا، اس کو گوارا کر لیا، منظور کر لیا، لیکن برائی کی دلدل میں اور غلاظت کی کیچڑ سے اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو ناپاک کرنا، غلیظ کرنا، اس کو گوارا نہیں کیا۔ آج افسوس ہے ان بہت سارے مسلمانوں پر جو کسی نہ کسی انداز میں کبھی مصلحت کا نام دے کر کے، کبھی حکمت کا نام دے کر کے، وہ شرعی راستے کو چھوڑ کر کے، قرآن اور حدیث کے راستے کو چھوڑ کر کے دنیا کی نہایت مختصر اور چھوٹی سی چند دنوں کے عیش و عشرت کے لیے وہ شیطانی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سنت یوسفی پر عمل کرتے ہوئے غلاظت اور شیطانیت کے راستے کو ترک کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کرتے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اس عورت نے دھمکی دی اور
رسوا اور ذلیل کرنے کا اشارہ بھی کر دیا اس نے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب آپ ملاحظہ فرمائے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس کام کے مقابلے میں جس کی طرف مجھے یہ ساری عورتیں بلا رہی ہیں، ساری عورتیں بلا رہی ہیں۔ یہاں معاملہ صرف زلیخا کا اکیلا اب نہیں رہ گیا تھا، ان تمام عورتوں نے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن بے مثال کو دیکھا تو وہ سب کے سب سفارش کرنے لگی اور کہا کہ یوسف یہ تمہاری مالکہ ہے، تمہارے آقا کی بیوی ہے، اس کی خواہش کو پوری کر دو۔ تمام عورتوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ اپنی ضد کو چھوڑ دو اور اس سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرو، یہ عزیز مصر کی بیوی ہے، اس سے ٹکر لینا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کی خواہش پوری کرو، دنیا کی تمام عیش و عشرت کے اسباب تمہارے لیے استقبال کے تیار ہیں، تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں، تمہیں ویلکم کہنے کو تیار ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف یہ سب عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر آپ نے ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں انہی کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام فوراً دعا کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کے خواستگار ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اب تک میں بچا ہوں اور آئندہ بھی اگر آپ نے نہیں بچایا اور ان کی چال بازیوں اور مکاریوں سے آپ نے حفاظت ہماری نہیں فرمائی تو ضرور ہم ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، بس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، بے شک وہ تو ہے ہی بڑا سننے والا، خوب جاننے والا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو فوراً سنا، قبول کیا اور عورتوں کی چال بازیاں ختم ہو گئی اور پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بہرحال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر اس کے بعد وہ یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کی مصلحت یہی ہوئی کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ جب بات زیادہ شہر میں پھیلنے لگی تو پھر حکومت نے مصلحت اس میں سمجھی کہ یوسف کو چند دنوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اگر یوسف علیہ السلام باہر رہتے تو یہ معاملہ اور یہ خبر جو شہر میں آگ کی طرف پھیل رہی تھی، یہ خبر دبتی نہیں، پھیلتی جاتی۔ تو حکومت نے اور عزیز مصر نے مصلحت اس میں سمجھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ جب یہ جیل میں چلے جائیں گے تو یہ ٹاپک لوگوں کے بیچ سے ختم ہو جائے گا۔ بہرحال انہوں نے تیاری کی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اگر تھوڑی سی چاہت رکھتے اور اس کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے تو دنیا کی تمام عیش و عشرت کی چیزیں ان کا قدم چوم لیتی، لیکن انہوں نے دنیا کی عیاشیوں کے مقابلے میں اور دنیا کے عیش و عشرت کے مقابلے میں انہوں نے قید خانے کو تو منظور کیا لیکن دنیا کی عیش و عشرت کو قبول نہیں کیا۔ ہونا بھی یہی چاہیے اور ہر ایک
نوجوان کو خصوصاً مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے کہ دنیا گرچہ دنیا کا نقصان ہو لیکن آخرت کا نقصان نہ کرے، اور جہاں ایسی چیزیں ہوں جن کی وجہ سے انسان شریعت کی خلاف ورزی اور اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو سکتا ہو اور اندیشہ ہو، خطرہ ہو کہ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، وہاں اس کو چاہیے کہ فوراً وہاں سے ہٹ جائے، گرچہ اس کو قید خانے میں جانا پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے یہی کیا، وہ باہر رہتے تو بار بار عورتوں کی طرف سے بہکانے کی کوشش کی جاتی، تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے قید خانہ ہی زیادہ بہتر ہے، مجھے قید میں ڈال دیا جائے تاکہ میں ان کے پاس نہ رہوں اور اس مصیبت سے نجات حاصل کر لوں۔ اب ذرا سوچیں، وہ حضرات جو ایسی جگہوں پر رہ کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں اور شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے اس دوسرا آپشن رہتا ہے، وہاں وہ حلال طریقے سے کما سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انکم کچھ کم ہوگا، تو یہاں چاہیے کہ ان لاکھوں کروڑوں کے انکم کو چھوڑ کر کے جو حلال طریقے سے آ رہا ہے گرچہ کم ہے اس کو اختیار کریں۔ ایسے ہی وہ کمپنیاں جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو اور وہ آدمی وہاں جاب کرے اور ان کو حکم دیا جائے شریعت کی خلاف ورزی کا، تو وہاں بھی چاہیے کہ انسان ان کو چھوڑ کر کے، ایسے جاب کو چھوڑ کر کے گھر بیٹھ جائے، یہ بہتر ہے۔ ایسے جاب سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھ جائے، جیسے یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے، یا دوسرا حلال طریقہ اختیار کرے اور کوشش کرے کہ ایسے کام نہ کرنا پڑے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا اور یہی سنت تھی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات بیان فرمائی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی اپنے لیے قید کو چن لیا تھا، قید خانے کو اپنے لیے پسند کیا تھا، اس لیے اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ ان کو جیل جانا پڑا۔ اگر یوسف علیہ السلام قید خانے کو ترجیح نہ دیتے اور اللہ سے خیر و عافیت کی دعا کر لیے ہوتے تو ان کو جیل نہیں جانا پڑتا، اللہ جیل کے باہر ہی ان کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھتا۔ اس سے پتہ چلا کہ عام انسان کو بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت کی درخواست اللہ سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ڈائریکٹ کہنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ہر مصیبت سے نجات دیتے۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں بڑی مصیبت تھی، زناکاری، عورتوں کا گناہ کی طرف دعوت دینا، وہ بڑی مصیبت تھی، اس کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا، جیل جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے خیر و عافیت مانگنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بڑی مصیبت کے مقابلے میں اللہ اس سے نجات دے دے، چھوٹی سی مصیبت دے دے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا دیجیے، خیر و عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اگر یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کر لی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جیل نہیں جاتے، بلکہ اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمایا۔ انہوں نے خود ہی جیل خانے کو ترجیح دی تھی، اس لیے اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ انہیں جیل جانا پڑا۔ الغرض عزیزان محترم، ہمارے آپ کے لیے ان چند آیات کے اندر بہت سارے نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا ایک طرف ہو، دنیا کی عیاشیاں ہوں، عیش و عشرت کی چیزیں ہوں، اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تو ہمیں اور آپ کو وہاں یہ فیصلہ کرنا چاہیے یوسف علیہ السلام کی طرح کہ ہم ایسے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، گرچہ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی ترقیاں، یہ سب کے سب ہاتھ سے چلی جائیں، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب اور ہمارے رسول کس چیز سے خوش ہیں اور ان کی
ان کا حکم کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہم پیغام اور اہم نصیحت ہے ہم سبوں کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایسے ماحول میں جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو اور جہاں انسان کو برائی میں ملوث ہونے کے امکانات ہوں اور جہاں برائی کی دعوت دی جاتی ہو، انسان کو ایسی جگہوں سے ہٹ جانا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے ہٹ کر کے جیل کو جانا منظور کر لیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں عبرت اور نصیحت کی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے ان آیتوں کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ساری امت کو ان پیغامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔